رسالت۔ ہاشم کا مطلب ہے شوربے میں روٹیاں توڑ توڑ کر مہمانوں کو کھلانے والا، کیونکہ آپ سینکڑوں کی تعداد میں حج کے موقع پر اپنے ذاتی اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے سالن شوربے والا تیار کرتے تھے، روٹیاں اپنے ہاتھ سے توڑ کر دیگوں میں ڈالتے تھے اور اللہ کے مہمانوں حاجیوں کو کھلایا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام پڑ گیا حضرت ہاشم۔ آپ کی شادی بھی مدینہ شریف میں ہوئی تھی، آپ کے سسرال مدینہ شریف میں۔ یہاں سے آپ پھر آگے تجارتی غرض سے فلسطین چلے گئے۔ آپ ٹی وی پر خبریں سنتے ہوں گے، فلسطین کا ایک علاقہ ہے غزہ کی پٹی، حضرت سیدنا ہاشم کا مزار شریف وہاں ہے۔ آپ وہیں بیمار ہوئے اور وہیں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا بیٹا حضرت عبد المطلب وہ یہیں نان کے رہ گئے، مدینہ شریف میں رہ گئے۔ اصل نام حضرت عبد المطلب کا آپ نے شاید علماء سے سنا ہو، اصل نام آپ کا عبد المطلب نہیں ہے، اصل نام آپ کا ہے حضرت شیبہ، اور شیبہ عربی میں بوڑھے کو کہتے ہیں، جس کے سفید بال آ جائے نا سر میں اس کو عربی میں شیبہ کہتے ہیں۔ چونکہ حضرت سیدنا عبد المطلب کے سر کے بالوں میں ایک بالوں کا گچھا سفید تھا، اس لیے آپ کا نام رکھ دیا گیا شیبہ۔ آپ وہاں اپنے ننیال میں پلتے رہے بڑھتے رہے، آخر ایک دن کسی یثرب والے لڑکے سے کشتی ہوئی، اس نے زیادتی کی حضرت عبد المطلب سے، تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھے کیا سمجھ رہا ہے، میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، میں سردار کعبہ کا بچہ ہوں، میں سردار مکہ کا بچہ ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب کے ایک چاچا جان کا نام تھا مطلب، صرف مطلب نام تھا۔ وہ کہیں کسی غرض سے مدینہ شریف آئے ہوئے تھے، جب ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ یہ ننھا بچہ یہ مکہ کے سردار کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنی سواری سے نیچے اترے، جا کے بزرگوں سے ملے، یہ بچہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ اصل میں تو ہے مکہ کا رہنے والا، حضرت ہاشم کا بیٹا ہے۔ وہ یہاں اپنی بیوی بچوں کو یہاں چھوڑنے کے لیے آئے اور آگے فلسطین چلے گئے، وہاں ان کا وصال ہو گیا۔ اب یہ بچہ اپنے ننیال میں پل بس رہا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو ہم اسے امانت کو واپس بھجوا دیں گے۔ تو مطلب نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ سردار مکہ کا بیٹا ہو کر ادھر یتیمی کے عالم میں دادکوں کی بجائے نانکوں کے ہاں پل رہا ہے۔ تو ان سے اجازت لی کہ میں اس بچے کو مکہ لے جا کر اس کے وارثوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بچہ بٹھا دیا سواری کے پیچھے، مطلب نے اپنے بھتیجے کو بٹھا لیا، لیکن سواری نہیں اٹھ رہی، سواری اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ آخر خیال آیا کہ یہ بچہ کوئی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، اگر یہ پیچھے بیٹھے گا تو شاید میری سواری نہ اٹھ سکے، اس کو آگے بٹھا کر دیکھوں شاید اٹھ جائے۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب کو آگے بٹھایا، سواری فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضور کے دادا جان کا احترام اللہ پاک بے زبان سواریوں سے اس لیے کروا رہا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ اب وہ لے کر آیا مکہ شہر میں، سوچتا آیا کہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ بچہ کیسے ساتھ لیے پھرتے ہو، تو کیا جواب دوں گا؟ تو اس نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، تو مکہ والے مجھے شرم دلائیں گے کہ تمہارا بیٹا ہو کر یہ مدینہ شریف میں پلتا رہا، تم کیوں غافل رہے اس کی تربیت سے، تو لوگ ہمیں شرم دلائیں گے۔ تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں جواب میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا غلام ہے،
اس لیے عبد المطلب آپ کا نام پڑ گیا، مطلب کا غلام۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو عبد المطلب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کا غلام۔ اور وہی ہوا، مکہ کی گلی میں جب آئے، اس بچے کی پیشانی سے نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، سارے اہل مکہ گلیوں میں آ کر زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ غیر معمولی بچہ ہمارے شہر میں تشریف لے آیا ہے، ایسا حسین و جمیل، اس کے چہرے کا دیدار کیا جائے، اس کی زیارت کی جائے۔ لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا یہ ہے عبد المطلب، یہ میں مطلب کا زر خرید غلام ہے، تاکہ لوگ مجھے شرم نہ دلائیں۔ اللہ پاک نے یہی نام پکا کر دیا، عبد المطلب۔ اور پھر اللہ پاک نے آپ کو کئی بیٹے عطا فرمائے، حضور کے چچا، جن میں سے اکثریت اسلام قبول کر لیا، اور ابو لہب جیسے بد نصیب خالی کے خالی رہے۔ اس لیے میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہدایت ہے، یہ جو علم ہے، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے۔ جو صدق دل سے اس کی جستجو کرے گا اسے ملے گا، چاہے ہدایت ہو چاہے علم ہو۔ جو اس کی جستجو، اس کی تلاش کرے گا، وہ چاہے ذات کا چھوٹا بندہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کی جستجو کر لے، اللہ پاک اسے ممتاز بنا دیتا ہے، عام لوگوں سے اسے منفرد بنا دیتا ہے۔ اور تاریخ اسلام میں یہ کتابوں سے بھری پڑی ہیں یہ چیزیں کہ اسلام نے عام لوگوں کو ایسا ممتاز اور منفرد بنایا کہ لوگ آج بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجئے، طارق بن زیاد کا نام سنا ہے؟ یہ کون تھے؟ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے ایک خونخوار قبیلے بربر سے ان کا تعلق تھا، جو جانوروں کو تو کیا، لوگوں انسانوں کو کھا جایا کرتے تھے۔ لیکن یہی طارق بن زیاد جب حضور کے غلاموں میں شامل ہوا تھا، غلام ابن غلام، اور اسلام نے اسے امام بنا دیا، اسلام نے اسے امام بنا دیا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے، شاید میں زیادہ آگے نکل جاؤں لیکن ضروری ہے کہ یہ بات بتا دی جائے آپ کو، اسپین ایک ملک ہے یورپ کا جس کا پرانا نام ہے ہسپانیہ، بھی اس کا نام ہے، اندلس بھی اس کا نام ہے، اور تاریخ اسلام کے بڑے بڑے علماء کا تعلق اسپین کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ ابو حیان اندلسی، جن کی تفسیر بحر المحیط ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اور ہر بڑی لائبریری میں موجود ہے، یہ بڑے بڑے علماء اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اسپین کے ملک میں ایک پہاڑ، ایک جگہ آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے جبرالٹر۔ یہ اصل میں عربی زبان کا بگڑا ہوا لفظ ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں جبل الطارق۔ انگریزوں کو جبل الطارق تو پڑھنا نہیں آیا، انہوں نے اس کو جبرالٹر بنا دیا۔ وہ کیوں بنایا کہ جب حضرت طارق بن زیاد کو یہ حکم ہوا کہ اسلام کا پیغام یورپ تک پہنچایا جائے، درمیان میں سمندر تھا، کشتیوں پہ آپ نے سفر شروع کیا، مجاہدین اسلام کو ساتھ لیا۔ جب کنارے پر پہنچے تو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ کشتیوں کو آگ لگا دی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس خوف سے آگ لگائی کہ مجاہدین اسلام دشمن سے ڈر کر واپس کشتیوں میں بھاگ کر واپس نہ چلے جائیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اسلام کا مجاہد دشمن سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سینے پر گولی کھانے والا ہوتا ہے۔ پشت پر بھی گولی کھانا اس کی توہین ہے، سینے پر تیر کھاتا ہے، سینے پر گولی کھاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے۔ تو طارق بن زیاد نے ایسا کیوں کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ کشتی کے سفر میں طارق بن زیاد کو تھوڑی سی نیند آ گئی۔ جب نیند آئی، آنکھیں بند ہوئیں، حضور نے دیدار کروا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طارق تجھے یہ فتح مبارک ہو، تجھے یہ فتح مبارک ہو، اور نشانی کے طور پر جب تو کنارے پر پہنچے کشتیوں کو آگ لگا دینا۔ پردہ پوش ہستی تشریف لائی،
حضرت طارق نے استقبال کیا، خوشخبری سنی، شکر الحمدللہ پڑھا۔ جب وہ سرکار تشریف لے جانے لگے، عرض کی اے مجھے فتح کی خوشخبری دینے والے، اپنا تعارف تو کراتے جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طارق جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو میں وہ محمد رسول اللہ ہوں، تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو طارق وہاں پہنچے، مجاہدین سے کہا کشتیوں کو آگ لگا دو۔ جرنیلوں نے پوچھا حضور واپس کیسے جائیں گے، کیا اب یہ کیا جنگی حکمت عملی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میں اس راز سے پردہ نہیں ہٹا سکتا، بس اب تو میں حکم کی تعمیل کرنے لگا ہوں، ان کشتیوں کو جلا دو۔ پھر بعد میں فرمایا کہ یہ مجھے سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو جس جگہ طارق نے اپنے لشکر کو جا کر کھڑا کیا اس پہاڑ کا نام ہے جبل الطارق، اور وہ آج بھی موجود ہے۔ تو جتنے بھی اہل اسلام گزرے ہیں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی برکتوں کو پوری دنیا میں بکھیرا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا خود تذکرہ فرمایا ہے، خود خوشی فرمائی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب یہاں آپ تشریف لے آئے مکہ شہر میں، پھر اللہ پاک نے انہیں بیٹے عطا فرمائے، لیکن ابو لہب وہ محروم رہا اور کئی محروم رہے، اور حضور کے ایک چچا حضرت عباس بن عبد المطلب غزوہ بدر کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے گئے، اور کیا ہوا وہاں قیدی ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ان تمام قیدیوں کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دو۔ حضور کے چچا جان کو بھی رسیوں سے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ حضور پانچوں نمازوں میں جب اپنے حجرہ سے مسجد نبوی شریف کی طرف آتے تو حضور اپنے چچا کی طرف مسکرا کے آگے گزر جاتے، مسکرا دیتے اور آگے گزر جاتے۔ صحابہ کرام نے دیکھا حضور کے چچا جان سرکار انہیں غور سے دیکھتے ہیں، انہیں آزاد تو نہیں کیا کیونکہ باقی لوگ یہ مساوات کے خلاف تھا، البتہ ان کے ہاتھوں کی رسیوں کو کچھ ڈھیلا کر دیا۔ آخر کئی دن گزر گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا جان آپ اب بھی اپنے بھتیجے پر ایمان نہیں لے آئیں گے، آپ اب بھی مجھے اللہ کا سچا رسول اور آخری رسول نہیں مانیں گے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نشانی؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ وہ جو سونے کا خزانہ مکہ شریف میں فلاں دیوار کے نیچے چھپا کر آئے ہیں، کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ آپ حیران ہو گئے حضرت عباس کہ سونے والا راز میرے پاس زیور تھا، میں اپنی بیوی سے کہہ کر آیا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میری یہ جائیداد میرے بچوں میں تقسیم کر دینا۔ اس بات کا علم فقط یا مجھے تھا یا میری بیوی کو، اگر میرے بھتیجے کو سینکڑوں میل دور اس بات کا پتہ چل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ فرمایا بھتیجے آپ مجھے کلمہ شریف پڑھائیں۔ آپ نے پڑھایا، پڑھو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ جب سے حضرت عباس نے کلمہ شریف پڑھا دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حالانکہ اب بھی وہ چچا ہی تھے، حضور کے چچا جان تھے، لیکن جب سے مسلمان ہوئے اس کے بعد سے لے کر آخری دم تک حضور کو کبھی بھتیجا کہہ کر نہیں پکارا، جب بھی کہا یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، فدا کا امی و ابی کہہ کر پکارا۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ، جو یعنی خونی رشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، محبت رسول کا رشتہ اس سے آگے نکل جاتا ہے، محبت مصطفیٰ کا رشتہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو اسلام وہ دین متین ہے جس نے عام لوگوں کو بھی خاص بنا دیا، عام لوگوں کو خاص اور خاص بنا دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین، والدین طیبین طاہرین، ہمارے
اہل اسلام میں دو موقف رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین معاذ اللہ کافر ہیں اور وہ دوزخ میں جائیں گے، لیکن اکثریت کا، جمہور علماء کا دلائل کے ساتھ یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین جنتی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کیونکہ انہیں موقع نہیں ملا۔ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ حضور کا کلمہ پڑھتے۔ لیکن حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام، توجہ ہے آپ کی، اپنے والدین کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں زار و قطار روئے، اتنا روئے اتنا روئے، اتنا گریہ زاری کی اللہ کے پیارے محبوب نے کہ جو آس پاس صحابہ کرام تھے وہ بھی رونے لگ گئے۔ آج ہمارے آقا کو اتنی تکلیف ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی گریہ زاری کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی بھی چیخیں نکل گئی۔ جب کچھ حوصلہ ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں اپنے والدین کی قبر پر خشک درخت کا تنا گاڑ رہا ہوں، درخت کا خشک تنا وہ گاڑ رہا ہوں، اگر یہ سرسبز ہو گیا تو سمجھ لینا میرے والدین جنتی ہیں، اور اگر یہ درخت کا تنا خشک رہا تو پھر وہ دوزخی ہوں گے۔ ابھی سرکار نے یہ عمل کیا، وہ تنا گاڑھا، نبی پاک علیہ السلام کے والدین کی قبر پر وہ لگا ہوا تنا سرسبز ہونا شروع ہو گیا، سرسبز ہو گیا۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے، حضور بڑے خوش ہو گئے، اللہ نے میرے والدین کے ایمان کو قبول فرما لیا ہے۔ اور پھر مزید حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ پاک دونوں، اور توجہ ہے آپ کی، دونوں اپنی قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکلے اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھا اور ایماندار ہو کر دوبارہ قبروں میں چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، والدین نبی جنتی جنتی۔ آپ ڈریں یا گھبرائیں گے نہیں، بیان تو میں کر رہا ہوں نا، اس کا حوالہ تو میرے ذمہ ہے نا، ذمہ داری میری بنتی ہے۔ آپ ڈریں نہیں انشاءاللہ بفضلہ تعالی، حوالے کے ساتھ جو کوئی پوچھے گا انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور اس بات پر آپ اگر ڈر رہے ہوں، گھبرا رہے ہوں کہ کوئی فلسفی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھلا مردے قبروں سے بھی کبھی باہر نکلے، کبھی جس پر موت طاری ہو جائے کبھی وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے، تو آپ کیوں ڈر گئے ہیں؟ کیا آپ کا اللہ کے کلام پر ایمان نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس پروردگار عالم نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال موت طاری رکھی، دوبارہ زندہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اصحاب کہف پر موت طاری رہی، اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جس سورۃ البقرہ، قرآن کریم کی دوسری سورہ، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل کے جس بندے کو اپنے بھتیجوں نے قتل کر دیا تھا، اللہ کے حکم سے گائے کو ذبح کیا گیا، گائے کی بوٹی اس مردہ کے جسم کو لگائی گئی، وہ دوبارہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتلوں کا نام بتایا کہ نہیں بتایا؟ اللہ نے اسے زندہ کیا یا نہیں کیا؟ 3 مثالیں ہو گئی، اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مانتے ہو یا نہیں مانتے کہ وہ مردوں کو ہاتھ لگاتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتے تھے؟ تو وہ مولا جو حضرت عزیر کو 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس نے کیا ہے۔ اصحاب کہف کو زندہ کرنے والا، اس بنی اسرائیل کے شخص کو زندہ کرنے والا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں زندگی حیات رکھنے والا رب اس بات پر قادر ہے اپنے محبوب کے دل کو خوش کرنے کے لیے ان کے والدین کو زندہ فرمانے پر قادر ہے، اور وہ مومن ہیں جو ان کے بارے میں اپنی زبان سنبھال کر نہیں بولتا، وہ بد نصیب اپنے ایمان کا فکر کرے، ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جو حضور کے والدین کی شان میں بکواس کرتا ہے۔ تو گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کو بلند آواز سے یہ مسئلہ بتا دو کہ حضور کے والدین طیبین بھی ہیں، طاہرین بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، اور ہماری مائیں اور ہمارے باپ ان پہ قدموں پر نثار ہو۔ والدین نبی، جنتی جنتی والدین نبی، والدین نبی، جنتی جنتی والدین نبی، جنتی جنتی علماء اہل سنت سرکار کی آمد، آقا کی آمد، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ